یہ کمرے کی حد تک نہیں تھا، پورے گھر کے سامنے کھلم کھلا ہوتا تھا. 2 تھپڑ پڑ گئے، پھر دھکا ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، کان کا پردہ پھٹ گیا میرا ایک دفعہ. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں. UNFPA کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 15 سے 49 سال کی عمر کی 28% خواتین نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے. شوہر کے ہاتھوں جسمانی، جنسی یا جذباتی تشدد کا شکار 34% خواتین رہی ہیں، جبکہ کسی بھی قسم کے جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا کرنے والی 56% خواتین نے اس حوالے سے کبھی کسی قسم کی مدد حاصل نہیں کی. I stayed married for 7 years. 7 سال. ابیوز بہت بڑھ گیا تھا، فزیکل ابیوز. میرے پیرنٹس ایک دم شوق ہو گئے کہ جب میں آئی اور ان کو مطلب یہ ساری ہسٹری پتہ چلی. اچھا یہ 5-6 سال سے ایسا ہو رہا ہے اور تم نے کبھی بتایا نہیں. تو ایک شوق سینیریو تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ شاید ایک ایسی سچویشن ہے جس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے رپورٹ نہیں کرنے دیا. ہمارا قانون اس حوالے سے اب کافی ترقی یافتہ ہو چکا ہے اور بہت سی نئی جہات شامل کی گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے قانون میں شامل نہیں تھی. اب صرف جسمانی اور جنسی تشدد ہی اس میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں اکنامک وائلنس بھی شامل ہے، ایموشنل وائلنس بھی شامل ہے، سائیکولوجیکل وائلنس بھی شامل ہے. عدالتیں وہی ہیں، فیملی کورٹس، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اوور برڈن ہے. جو حساسیت ہونی چاہیے ان خصوصی قوانین کو لے کر کے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی. فیمیل جج ہر سیلف سیڈ کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اگر اس طرح کی مار پیٹ ہوئی ہے اینڈ اٹس ناٹ مطلب بہت آؤٹریجیسلی نہیں ہے. مجھے آلموسٹ 7-8 منتھس بعد خلا کی ڈگری ہوئی. میرے لیے کافی پینفل آلموسٹ 7 منتھس تھے. اور جب وہ میں ڈگری لے کے یونین کاؤنسل گئی تو یونین کاؤنسل والوں سے نے بتایا کہ اب آپ کو 3 منتھس جو ہے ہم وہ دیتے ہیں رجوع کا پیریڈ. پھر یونین کاؤنسل والوں نے پیسے مانگے کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ پیسے دیں ہمیں تو ہم نہیں اس کو بلائیں گے اور ہم آپ کو خلا دیں گے. جو سسٹم ہوتا ہے وہ اتنا مینیپولیٹنگ ہوتا ہے فار اے وومن کہ آپ اتنا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے پھر باقی چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. باقی چیزوں میں پھر آپ کے بچے کی چائلڈ مینٹیننس آ جاتی ہے، ڈاوری آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ کو پہلے ہی وہ اتنا تنگ کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف جاتی ہی نہیں ہوتے. اس حوالے سے میں نے سوچا کہ حکومتی سطح پر کیا ہو رہا ہے تو میری نظر US قونصلیٹ کی ایک تقریب پر پڑی جو صنفی تشدد کے حوالے سے تھی اور میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا. سب سے پہلے اپنی آواز بلند کریں اور PWPA کو چاہے میرے پاس آئے. میرا آفس 24/7 ان کے لیے اور میں 1 کال اوے ہوں. میرا اوپن آفس ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں اوپن آفس رکھتی ہوں کہ کوئی بھی بچی جو ڈرتی ہے، بہت سی خواتین ایسے ہوتی ہیں دے سو اسکیئرڈ ٹو رپورٹ. آپ رپورٹ ضرور کریں اور ایک ادارہ ایسا ایگزسٹ کرتا ہے PWPA کہ آپ کا کوئی بھی کیس ہوئے گا آپ کو انصاف ملے گا. ایک کام جو کرنا چاہیے اور سبھی کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس کو نارملائز کرنا چھوڑ دیں کہ یہ ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں اور ایکسٹرنل جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلا کانٹیکٹ آپ کا ہونا چاہیے آپ کے پیرنٹس اف یو آر انیبل ٹو سیک ہیلپ فرام دیر. سیکنڈ آپ کا پرائمری کانٹیکٹ ہونا چاہیے آپ کی جو پارٹنر ہے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں اس کے پیرنٹس. اگر وائلنس ان جنرل کا کیس ہے تو دین اگر ورک پلیس وائلنس ہے تو ان کی سپروائزرز. اس کے بعد یو شوڈ امیڈیٹلی گیٹ دا پولیس آن بورڈ. خواتین پر کیے جانے والے تشدد کا سدباب اسی وقت ممکن ہے جب تمام اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت اور معاشرہ عورتوں کے لیے انصاف کی فراہمی کے راستے ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دے.